حریم شاہ صاحبہ سید زادی ہیں، وہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ میرے لیے بیٹی کے حکم میں ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، اگر کوئی جملہ سخت ہو جائے تو میں پہلے سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا شرم والی بات نہیں ہے سر؟ آپ کی وجہ سے مبینہ طور پر، چلیے آپ کی نہ وجہ سے، لیکن آپ کا نام مسلسل آتا رہا قندیل بلوچ کے معاملے میں، گو کہ آپ کو عدالت نے بری کر دیا اس چیز سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کا نام تو آتا ہی رہا، زبان زد عام ہوتا رہا۔ خود آپ کی اپنی رویت ہلال کمیٹی کی رکنیت اس وجہ سے فارغ ہو چکی ہے۔ پھر بھی سر معاملات سنبھل کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہر متنازع خاتون کے ساتھ ہمیشہ سر آپ کا ہی نام کیوں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں انتہائی عوامی شخصیت ہوں۔ مجھ سے لوگوں کا رابطہ بالخصوص نوجوان نسل کا ہر مسئلے کے حوالے سے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ علماء کو آپ لے کر آتے ہیں اور ان سے عوامی مسائل کے بارے میں، روحانی مسائل کے بارے میں، فقہی مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ میں مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ کو اگر کوئی مفتی صاحب دستیاب ہیں ہر مسئلے کے حوالے سے، مفتی صاحب جس ملاقات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی تھی اور حریم شاہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تھی، وہاں پر سر کون سا فقہی معاملہ، کون سا شرعی معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا آپ کے مطابق اگر وہ ملاقات ہوئی ہے تو؟ ہاں، بہت عمدہ بات کی آپ نے۔ صورتحال یہ ہوا کہ میں جب گیا اپنا خلیج کے دورے پر، دبئی اور ابوظہبی کے، تو واپسی پہ ایک ایسی محترمہ جو میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھی ماہ رمضان میں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے اعزاز میں کھانا بھی ہے اور ساتھ ہم نے کچھ مسائل بھی پوچھنے ہیں۔ اس وقت جب میں گاڑی سے اترا تو مجھے بہت سے نوجوان ملے، بہت سی جناب میرا خیال یہ ہے کہ نام نہ بتانا مناسب ہے۔ ان کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک پروگرام کے اندر میں نے ان کی عمدہ گفتگو کی وجہ سے انہیں اپنی تصویر پیش کی تھی۔ بہرحال تو اس وقت یہ ہوا کہ جو خواتین نے میرے ساتھ جناب تصاویر بنائیں اور سیلفیاں بنائیں، تو جیسے ہی یہ تصویر آئی تو لوگوں نے کہا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں، محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں، محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں۔ اچھا، میں نے کہا جب لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ جب انسانیت کوئی بات کہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی بات ہے۔ لیکن آپ کا بھی کچھ دیر پہلے ہی میں انٹرویو دیکھ رہی تھی مفتی صاحب، جس میں حریم شاہ صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے وہاں پر یہ انڈورس کیا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو وہاں پر مجھے حریم شاہ کے نام سے ہی ملی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیے، کبھی کسی کے ساتھ آپ کی تصویر آتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو، آپ کو نہیں لگتا سر مفتی ہیں آپ کی ساکھ خراب کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ باتیں تین ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ تصویر جو اس وقت آپ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہی ہیں، اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پر معلوم نہیں کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں یا کوئی اور ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے ایک سیکرٹری نے بن کر مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس بلڈنگ میں ہم گئے، جس کافی ہاؤس میں گئے، جس محترمہ نے ہمیں ویلکم کیا اور باقی بھی لوگ وہاں موجود تھے، وہ بھی حریم شاہ صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں ہوں، تو میں نے تسلیم کر لیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ضرور اصرار کروں کہ نہیں وہ حریم شاہ صاحبہ ہی تھی۔ میں نے مذاقاً کہا، میں نے کہا وہ حریم شاہ صاحبہ نہیں تھی بلکہ کریم شاہ صاحبہ تھی۔ آپ حقیقت میں یہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ مفتی عبدالقوی کے ہاتھ چونکہ اسلامی عدالت انصاف ہے، اس لیے مجھ سے 70% خواتین کا رابطہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب تنسیق کا یہ معاملہ ہے، یہ خلو کا معاملہ ہے، یہ خیار بلوغ کا معاملہ ہے، یہ وراثت کا معاملہ ہے، اور میں الحمدللہ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اور نبی رحمت کو عطا فرمائی تھی، یعنی 63 سال کی عمر میری مکمل ہو چکی ہے۔ اس لیے میں تو عوامی ہونے کی وجہ سے اس چیز کا فرق کیے بغیر کہ ہر بچی میرے لیے بیٹی ہے، ہر نوجوان میرے لیے بیٹا ہے، حتیٰ کہ خواجہ سرا حضرات بھی مجھ سے رابطہ کرے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جب یہ حضرات مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب تصویر ہو جائے، مفتی صاحب سیلفی ہو جائے۔ آپ یقین جانیے کہ میں جب حرمین شریفین گیا پچھلے سال، میرا خیال میں میرے 21 دن کا سفر تھا، اگر میں یہ حلفاً کہوں کہ 15,000 کا میں آپ کو دوبارہ حوالہ دے رہی ہوں جہاں پر حریم آپ کے ساتھ موجود تھیں، جب انہوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے، آپ ڈینائی کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو ویڈیوز دکھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں آپ کے انٹرویو کے، تو آپ نے انہیں روک دیا؟ نہیں، دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا، شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائی۔ یہ جو تصویر اس وقت موجود ہے، یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی کوئی ہم شکل ہے، یہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے۔ آواز خلق نقارہ خدا، مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں، اور ان سے پہلے میری ملاقات نہیں تھی۔
دوسری ان کی ہماری ملاقات اس وقت ہے کہ جب ہم ایک کافی ہاؤس میں پہنچے ان کے سیکرٹری کی دعوت پہ. وہاں جب محترمہ ہم سے ملی میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ یہی محترمہ تھی. انہوں نے جب انکار کر دیا تو میں نے بھی ساتھ تصدیق کر دی کیونکہ میری بیٹی ہیں, میں ان کی بیٹی ہونے کے حوالے سے غلط بات کیوں کہوں. انہوں نے کہا نہیں, تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے. دوسری ملاقات میں حریم شاہ صاحبہ نہیں تھی بلکہ کریم شاہ صاحبہ تھی. اب تیسری جو ہماری ملاقات ہوئی اس ملاقات کو میں نے اس لیے لیا کہ میں نے کہا ماہ رمضان کی آمد ہے. مفتی عبدالقوی پر بھی لازم ہے کہ مثبت بات کرے, سونی بات کرے, دین کی بات کرے, روحانیت کی بات کرے. اور الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت کم از کم بہت سے چینلز ایسے ہیں جو میرے ساتھ ماہ رمضان کی وجہ سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں, جن کے اندر میں جناب گفتگو کر رہا ہوں. آپ بھی انشاءاللہ العزیز ان پروگراموں کو سنیں گے جس کے اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر چیز جو پلید ہے کیا وہ حرام بھی ہے, کیا ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ پلید بھی ہے, کیا ہر وہ چیز جو پلید ہے کیا وہ پاک ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں, رویت ہلال کمیٹی کے رکنیت سے فارغ ہو گئے سر, آپ کیوں کیا گیا تھا اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا سکیں گے؟ اور آپ دنیا کو سمجھاتے ہیں ایک دن عید کرنے کے لیے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور مفتی پوپل زئی صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ دیکھیں جی, میری بات یہ ہے میری بیٹی کہ میں جب تک اس میں رہا رویت ہلال کمیٹی میں, آپ نے خود بھی دیکھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بجائے وزارت مذہبی امور کی نمائندگی بھی میں کرتا تھا, رویت ہلال کمیٹی کی نمائندگی بھی میں کرتا تھا. اور میں بتاتا تھا کہ الحمدللہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی وہ ہے جس کے اندر ماہرین فلکیات بھی ہیں, جس کے اندر محکمہ موسمیات کے جناب اہلکار بھی ہیں, جس میں ہماری جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان بھی موجود ہیں. اور آج بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے پورے پاکستان سے آنے والی جو شہادتیں ہیں ان کو ہم خود سنتے بھی ہیں, پھر ماہرین فلکیات سے بھی پوچھتے ہیں. محکمہ موسمیات والے ہمیں پوری ایک تفصیل بنا کے دے دیتے ہیں کہ فلاں ضلع کے اندر سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے, چاند اس وقت طلوع ہو رہا ہے. پوپل زئی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو اب اللہ کے سپرد ہو گیا. یقیناً اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان کا آغاز پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہوگا, اور جس طرح محترم فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جمعے کا پہلا روزہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہفتے کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. سر یہ چیز آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ آپ نے انہیں بیٹی تسلیم کر لیا. پروگرام میں بھی آپ کہہ بھی رہے ہیں, تو یعنی کہ یہ جو نکاح کی بات تھی آپ نے ان سے کوئی نکاح نہیں کیا. یہ حریم شاہ صاحبہ سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی آپ نے نکاح کیا ہے, نہ ان کے ساتھ آپ کے کوئی ملاقات کے معاملات ہیں. سر ایسے ہی ہے مفتی صاحب؟ ہاں نہیں, پچھلے دنوں کے اندر جو ہماری 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے ایک یوٹیوب کی برکت سے, میں نے ان کو خود کہا کہ میری بیٹی آپ سید زادی ہو, آپ ایک دینی مدرسے میں آپ نے تعلیم پائی ہے, آپ میرے لیے بیٹی کے حکم میں ہو, میں اس وقت بزرگ ہونے کے حوالے سے آپ کے لیے بمنزلہ والد کے ہوں. نکاح کی بات اس محترمہ کے لیے کرنا میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتی ہیں یہ ہمارے مشرقی روایات کے بھی منافق ہے. اور الحمدللہ میں تو وہ کچھ نصیب ہوں کہ تازہ پچھلے دنوں کے اندر میں نے اپنے نواسے کی الحمدللہ آپ نے اس دوسرے پروگرام میں جس پروگرام کا حریم شاہ صاحبہ حوالہ دے رہی تھی, آپ نے اس پروگرام میں تو خیر بتایا ہے نا کہ ابھی 40 دن پہلے ہی آپ نے ایک عدد نکاح کیا ہے ماشاءاللہ سے. چلیے اس کے لیے آپ کو مبارکباد. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے, آپ کے نام سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہی آپ کے نام سے فتویٰ وائرل ہو رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ وقت کے لیے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ درست ہے سر؟ یہ آپ کے نام سے فتویٰ چل رہا ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے سر, کیا ہے یہ؟ محترمہ کرن صاحبہ, بات یہ ہے کہ میں تو بہت مدت سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہوں, 1982 سے عالم عرب سے وابستہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اینکر جو پرسنز حضرات ہوتے ہیں ان کی بعض دفعہ جو اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے وہ منسوب کر دی جاتی ہے اس شخص کی طرف جو ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوتا ہے. آپ کی گفتگو تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ بڑی محتاط فرما رہی ہے. بات یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی مختلف ان لوگوں نے جو یوٹیوب سے وابستہ ہیں یا سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں, خدا را اس کو مفتی عبدالقوی کی طرف منسوب نہ کیا جائے. مفتی عبدالقوی پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ صاحبہ سید زادی ہیں. وہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ میرے لیے بیٹی کے حکم میں ہے. محترمہ حریم شاہ صاحبہ دینی مدرسے میں تعلیم پائی ہے. خدا را وہ غیبت بھی نہ کریں. یہ نکاح والے فتوے کی بات کا جواب نہیں دیا مفتی صاحبہ آپ نے, لیکن وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ